الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وقال تعالی فی مقام آخر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، سورۃ النور آیت نمبر 36 میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ بیان القرآن میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام، ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 414 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں رب کریم کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو اس کی یہ تعظیم دل کے ساتھ خدا سے ڈرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ معارف القرآن میں یہ ترجمہ اور یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ مساجد دین کے شعائر، اللہ کی عبادت کی جگہیں اور نزول رحمت کے مقامات ہیں جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، اور مساجد تمام روئے زمین پر سب سے بہتر جگہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور تعظیم و اکرام اپنا گھر قرار دیا ہے، لہٰذا ان کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب، ان کی بے ادبی و گستاخی ہمارے لیے ممنوع، اور ان کی توہین و اہانت موجب وبال ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے احترام و تعظیم کو ملحوظ رکھیں۔ کیسے کرنا چاہیے مسجد کا احترام، ادب، وہ بتایا جا رہا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر رکھ کر داخل ہو، پھر بسم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پیر رکھ کر داخل ہو، پھر بسم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کو مانگتا ہوں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ دوسرا ادب، مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، بشرطے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ نماز، درس اور ذکر وغیرہ میں مشغول نہ ہوں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر میں ہیں، کسی دینی بات میں ہیں، تو سلام نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی بیٹھے ہیں
تو سلام کر کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ پھر کوئی شخص مسجد میں نہ ہو تو سلام کے الفاظ اس طرح کہے۔ آپ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھ لینے کے بعد یہ کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت ہے۔ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں روایت ہے۔ مسجد میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، مسجد میں کوئی چیز نہ خریدے اور نہ ہی فروخت کرے، خریدنا بیچنا مسجد میں جائز نہیں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسجد میں تلوار یا کوئی ہتھیار بغیر نیام کے نہ لے جائے کہ اس سے لوگوں میں وحشت پیدا ہوتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیاوی گفتگو نہ کی جائے، مسجد میں آنے کے بعد دنیاوی گفتگو نہ کی جائے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو نہ پھاندے، اوپر سے ہو کر مجھے آگے جانا ہے، آگے بیٹھنے کی تمنا ہے، اشتیاق ہے، شوق ہے، پہلے آئیے اور اگلی صفوں میں بیٹھیے۔ آپ آ رہے ہیں اپنے وقت پر اور جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پھلانگ کر آپ جانا چاہ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ جگہ لینے کے لیے مصلی سے جھگڑا نہ کرے، ادھر سرک ادھر سرک ادھر ہو، یہ ساری چیزیں جھگڑے والی چیزیں نہ کرے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ صف میں کسی کے لیے جگہ تنگ نہ کرے، یعنی جگہ تنگ ہونے کی صورت میں کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے لیے جگہ نہ بنائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صف پوری پر ہے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود آپ تنگی میں تنگی پیدا کر رہے ہیں، اس کو ادھر سرکا رہے ہیں، اس کو ادھر سرکا رہے ہیں، اور زبردستی بیٹھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ مسجد کی بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسجد میں نہ تھوکے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ انگلیاں نہ چٹکھائے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ گندگی، بے شعور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچایا جائے۔ بہت ناسمجھ بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بول و براز کر لیں، کوئی گندگی ان سے ہو جائے، اس لیے بچانا چاہیے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس بدبودار درخت یعنی پیاز و لہسن میں سے کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن چیزوں سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اے لوگوں، تم 2 بدبودار درختوں کی سبزیوں کو کھاتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے جس شخص کو کھانا ہی ہو تو اس کو اچھی طرح پکا کر کھائے کہ اس کی بدبو ماری جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ جو بدبودار چیزیں کھا کر استعمال کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اس کی ذیل میں بیڑی، سگریٹ، حکا، پان پراگ، گٹکا، اس کی تمام اقسام کھا کر مسجد میں جانا منع ہے، کیونکہ سگریٹ اور ان جیسی چیزوں کی بو لہسن اور پیاز کی بو سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مسجد میں شور و شغف نہ کریں، یہ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیج کر 2 شخصوں کو بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا طائف سے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم کو ضرور سزا دیتا،
اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم کو ضرور سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو. بخاری شریف کی روایت ہے. اتنا زیادہ سخت غصہ مسجد میں آواز بلند کرنے پر. یہ تو حال ہے جب ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی نہیں ہے, نماز کھڑی نہیں ہے, تب کا یہ حال ہے کہ عام لوگ ہیں, کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اپنا ذکر کر رہا ہے, کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے, اس وقت کا یہ حال ہے. لیکن اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہو, امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہوں اور اس کے باوجود اگر آوازیں بلند کی جائیں تو کیا ہوگا؟ کتنی زیادہ بری بات ہو رہا ہے. ایک بار نہیں, سینکڑوں مرتبہ ہو رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے, ایک صاحب مسجد میں آتے ہیں, بلند آواز سے چیخ کر بہت اونچی آواز میں کسی سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں نمبر کا بٹن دباؤ, پنکھا لگاؤ. یہ ہو رہا ہے. کاش وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوتے تو برابر ان کی خبر لی جاتی. یہ نہیں کرنا چاہیے. مسجد کو گزرگاہ راستہ نہ بنایا جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے. مسجد میں ہوا خارج نہ کی جائے. تقاضا ہو رہا ہے مسجد سے باہر جا کر مسجد میں حالت جنابت, حالت حیض میں نہ داخل ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. مسجد میں پاک صاف رہنا چاہیے. احترام مسجد کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. موبائل فون میں سادہ رنگ لگانی چاہیے, گھنٹی لگانی چاہیے, نہ کہ میوزک والی. یہ کراہت سے خالی نہیں. مسجد میں اس کی بالکل گنجائش نہیں. اسلام میں میوزک کو پسند نہیں کیا گیا ہے, اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے موبائل کو بند کر دینا چاہیے. کتاب الفتاوی. اور کیا چیز ہے جو مسجد میں کی جا سکتی ہے؟ تو نکاح. اپنے نکاح کو مسجد میں کرنا سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے باہر جو نکاح ہو رہے ہیں وہ خلاف سنت ہو رہے ہیں, لیکن مستحب ہے, سنت ہے کہ مسجد میں نکاح ہو. یہ تو آداب والی بات تھی. اب دوسرے پہلو پر آئیے, صفائی. مسجد کی پاکی اور صفائی. مساجد اللہ کے گھر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت, بندگی, تلاوت, ذکر وغیرہ کیا جاتا ہے, اور عبادت کرنے والے بندے مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. لہٰذا مسجدوں کو ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک و صاف کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورۃ الحج آیت نمبر 26. میرے گھر کو طواف کرنے والوں, نماز میں قیام, رکوع, سجدہ کرنے والوں کے واسطے ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کی قبلے والی دیوار میں ناک کی رطوبت آپ نے دیکھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بہت ناگواری ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود اپنے دست مبارک سے اس رطوبت کو صاف فرمایا. بخاری شریف کی روایت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو صاف کرنے کے بعد فرمایا میرے پاس عنبر لے آؤ. ایک نوجوان دوڑا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا خلوق, جو ایک قسم کی خوشبو ہے جس میں زعفران ملا ہوا ہوتا ہے, لے کر آیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رطوبت کی جگہ اس کو لگایا. مسلم شریف کی روایت ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھنا چاہیے. دوسری یہ کہ ہر مسلمان کو ذاتی اعتبار سے مسجد کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں سے صاف فرمایا. مسجد کی صفائی میں معمولی خدمت کو بھی اپنی سعادت سمجھنا چاہیے, اس سے عار نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد ہر مسلمان کو ذاتی اعتبار سے صفائی کی فکر کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
مسجد قباء تشریف لے گئے. مسجد میں گرد و غبار دیکھا تو کھجور کی ایک چھڑی منگوائی اور اس چھڑی سے اپنے کپڑے کو باندھ کر جھاڑو کی طرح بنایا اور بذات خود اس لکڑی سے مسجد کی صفائی فرمائی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخرج عزا فی المسجد بن اللہ بیتن فی الجنہ. ابن ماجہ کی روایت ہے، جو آدمی مسجد سے کسی تکلیف دہ چیز، گندگی وغیرہ، کوڑا کٹکٹ کو صاف کرے، دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اعمال کے اجر و ثواب کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور اس دفتر اعمال میں ایک عمل، کوڑا کرکٹ، مینگنی وغیرہ کوئی آدمی اگر مسجد سے باہر پھینکتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا ہوا میں نے دیکھا. ایک آدمی اگر مسجد کی صفائی میں لگا ہوا ہے اس پر اس کو اجر مل رہا ہے. اس اجر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محلے محلے میں مساجد بنانے، ان کو پاک صاف کرنے، انہیں معطر اور خوشبودار کرنے کا حکم دیا. ترمذی شریف کی روایت ہے. اس روایت سے دو چیزوں کا حکم معلوم ہوتا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ محلے میں مسجدیں بنائی جائیں، یعنی مسجدیں اتنی قریب ہو کہ لوگ آسانی کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں. اور دوسرا حکم، مسجدیں صاف ستھری اور معطر رکھی جائیں. ہم لوگ صفائی کا تو انتظام کرتے ہیں لیکن اس کے معطر کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. اور عرب حضرات کو آپ دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. مسجد کو وقتاً فوقتاً معطر اور خوشبودار کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ مسجد نبوی میں عود کی دھن دیا کرتے تھے. ابو یعلا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کو ہر دن اور بطور خاص جمعہ کے دن عود کی دھنی دیا کرتے تھے. مسجد کے فرش صحن میں جھاڑو دیا کریں. اگر فرش قالین بچھائی گئی ہے تو مشین وغیرہ سے قالین کو صاف کریں. صحن مسجد یا مسجد کے کسی بھی جگہ کاغذ ٹکڑے، کوڑا کرکٹ گرا ہوا دکھے تو فوراً اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. یہ سب آداب مسجد ہیں. یہ تو ہوا مسجد. اب مسجد سے متصل چیزیں ہوتی ہیں، غسل خانہ، بیت الخلاء. اس کی بھی صفائی کا اہتمام ہر بندے کو کرنا چاہیے. جتنے بھی احباب مسجد میں آتے ہیں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے لیٹرین جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، استنجا خانہ جاتے ہیں. وہ اپنی ذاتی ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں. کیا بری بات یا کیا بڑی بات ہے کہ وہ دو چار مگے پانی زیادہ بہا دیں تاکہ صفائی رہے. بجائے یہ کہ ہم مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، ہوتا یہ ہے کہ خود فارغ ہونے والا اپنی فارغ کی ہوئی چیزوں پر پانی نہیں ڈال پاتا. بعد والے کو کراہیت ہو، بعد آنے والے کو بہت زیادہ گھن محسوس ہو، ایسے منظر ہوتے ہیں. جب ہم استعمال کر رہے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو کتنا زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. شرعی مسجد میں بالکل تھوکنے کی گنجائش نہیں. صحن میں بھی جہاں پر نلکے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر تھوکنے کی نوبت آ رہی تو وہاں جا کر تھوکے. کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس پچکاری کو، اس تھوک کو وضو خانے کے پاس جا کر نل چالو کر کے تھوکے اور صفائی کریں. تھوک کر چلے جاتے ہیں، وہی داغ، وہی دھبے پڑے ہوئے ہیں. اپنے گھر کی دیواروں پر نہیں تھوکتے، مسجد کی دیواروں کو میلا کرتے ہیں. تو بہت زیادہ اہتمام سے اس چیز پر دھیان دینا چاہیے. ایک اور چیز کہ مسجد میں اعلانات، کسی بھی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہیں کر سکتے. پیچھے بھی جب مسجد کے بارے میں موضوع چل رہا تھا تو بات آئی تھی کہ جب کوئی اپنی گمی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو حدیث میں ہے اس کو یہ کہو کہ اللہ کرے تیری وہ چیز ملے ہی نہ. یہ حدیث میں دو شکلیں ہیں.
ایک ہے کہ آپ کا سامان مسجد میں ہی گم ہوا ہے، تو آپ معلوم کیجئے، جو ذمہ دار حضرات ان سے معلوم کیجئے، اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر گما ہوا ہے تو اس کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کا اعلان مسجد میں ہو۔ مسجد میں گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے اعلان کرانا جائز نہیں، حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ گمشدہ بچے کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جانی نقصان ہے اگر اعلان نہیں کرائیں گے۔ جو چیز مسجد میں ملی جیسے گھڑی وغیرہ، اس کا اعلان کراہیت کے ساتھ، اس کو بھی مکروہ کہا ہے، جائز ہے، کہ فلاں چیز ملی ہے، لیکن وہ بھی مختصر ہو، فلاں چیز ملی ہے جس کی ہو لے جائیں، لمبا چوڑا اعلان نہ ہو۔ نماز جنازہ کا اعلان کرنا جائز ہے۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں تمام وہ اعلانات جو مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، اس کا مسجد میں کرنا ناجائز ہے۔ آپ کے مسائل ان کا حل۔ مسجد میں فلاحی رفائی کاموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جب نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کی تعمیر کا اور چندے کا اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک وغیرہ کے موقع پر دینی فلاحی رفائی کاموں کے لیے چندے کی ترغیب دی ہے، اس لیے جائز ہے۔ مدارس کے، مساجد کے احباب آتے ہیں اعلانات کرانے کے لیے، تو ان کو اگر موقع دیا جائے تو وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا اعلان کرتے ہیں، اس لیے اس کو بند کر کے یہ ہوا کہ امام صاحب ہی اعلان کریں گے، تو مختصر اعلان ہو کہ فلاں صاحب فلاں جگہ سے آئے ہیں، مسجد کے لیے آئے ہیں، مدرسے کے لیے آئے ہیں، تعاون کیا جائے۔ ایک اور چیز رہ جاتے جاتے ایک آدھ 2 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ مسجد میں جماعت ثانیہ، جمہور علماء شرعی مسجد میں جماعت ثانیہ کی کراہت تحریم پر متفق ہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی مسجد جس میں پنجگانہ نماز جماعت سے ہوتی ہے، امام متعین ہے، مؤذن متعین ہے، ایسی مسجدوں میں جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اصل مسجد بہت بڑی ہے، مسجد کا ایک حصہ اصل مسجد ہے اور باقی صحن بہت بڑا ہے، تو صحن میں کسی دور دراز حصے میں کہ جو مسجد سے متصل نہ ہو، لگا ہوا نہ ہو، سٹا ہوا نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی جماعت کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو بھی عادت نہیں بنانا ہے، مکروہ تحریمی اس کو کہا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ نماز سے ہم فارغ ہو کر نیچے اتر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جماعت لوگوں نے کھڑی کر رکھی ہے۔ کیا مطلب اس پہلی جماعت کا؟ اور یہ جماعت کا اہتمام کرایا جاتا ہے مسجد میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کثیر تعداد میں لوگ وقت پر پہنچ کر ایک جماعت میں نماز پڑھ سکے۔ جتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھیں گے اتنے بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اب پھر کیا کریں؟ کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ تو 3 اس کی شکلیں بتائی گئی ہیں، 3 باتوں پر اس کو اختیار ہے۔ یا تو جہاں پر دوسرا وقت ہے وہاں پر جا کر وہ جماعت میں شریک ہو جائیں، جیسے ہماری مسجد اور پڑوس کی مسجد، ایک 15 منٹ کا ہم نے وقت رکھا ہے، جس کی یہاں جماعت چھوٹ جائے اس کو وہاں جانا چاہیے کہ وہاں جا کر وہ جماعت میں شریک ہو، یہ ایک شکل ہے۔ اور دوسری شکل کہ وہ اپنے گھر جا کر اپنی مستورات کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آپ تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور مستورات کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، یہ شکل دوسری۔ اور تیسری شکل فردن ہر بندہ اپنی اپنی نماز ادا کرے، اور اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے اور اس کو زیادہ صحابہ اکرام کے عمل میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانوا اذا فاتهم الصلاة فاتهم الجماع صلوا فی المسجد فرادا۔ معرف السنن، کہ صحابہ اکرام کی جب جماعت فوت ہو جاتی تو وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخلوا المسجد وقد صلى فيه صلوا فرادا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام جب مسجد تشریف لاتے اور دیکھتے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، جماعت سے نماز مکمل ہو چکی ہے، تو اکیلے اپنی نمازوں کو ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل محبوب ہے زیادہ،
آپ جس طلب میں، جس شوق میں آپ مسجد آئے تھے کہ مجھے جماعت مل جائے، اور اس شوق، اس کوشش کے باوجود آپ کو جماعت نہیں مل سکی، تو آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا۔ اب آپ اکیلے نماز پڑھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کرو، چلو جماعت کرتے ہیں، اور آپ امام صاحب بن گئے، ہاں چلو مجھے موقع مل رہا ہے میں امام صاحب بنتا ہوں آج۔ امام صاحب تو آگاہ کرتے ہی نہیں، کبھی چھٹی کرتے ہی نہیں، تو اب میں امام بن جاتا ہوں، شوق پیدا ہوتا ہے امام بننے کا، تو اب 4 لوگوں کو جمع کر لیا، امام صاحب بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب خود کی نماز کا ٹھکانہ نہیں کہ نہ سورہ صحیح ہے، نہ تلفظ صحیح ہے، اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ اکیلے پڑھنا محبوب صحابہ کا عمل ہے، اس لیے اس کو دھیان رکھنا چاہیے، دوسری جماعت سے احتراز کرنا چاہیے، اور اتنا زیادہ سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اگر کہیں ہوتی ہوئی دکھے تو جا کے وہاں ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے ان کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ ہماری اپنی اس مسجد میں آج کے بعد یہ ہوگا کہ اگر دوسری جماعت کھڑی کرنے کا کوئی ارادہ اور منشا رکھتا ہوگا تو اس کو جا کے روکا جائے گا۔ اس لیے اپنی اکیلے نماز پڑھیے، اور یہ جتنے بھی آداب بتائے گئے ہیں، مسجد کے آداب بتائے گئے ہیں، ان آداب کی رعایت کریں۔ ہاں، سب سے بنیادی چیز جس کو بتایا گیا کہ شور و شغف نہ کریں، اس کو پکنک پوائنٹ نہ بنائیں۔ آ رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، آپس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، اور ایک اور چیز جس پر انشاءاللہ بات ختم کی جائے گی کہ مسجد کو فنکشن ہال بھی نہ بنائیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، آپ کا کوئی بھی نجی آپ کی دعوت ہے، پرسنل آپ کی کوئی دعوت ہے، اس کا کھانا کہاں بن رہا ہے؟ مسجد میں بن رہا ہے۔ اس کی دعوت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے، اس کی دری پر ہو رہی ہے، اس کے اصل حصے میں ہو رہی ہے، یہ نہ کیا جائے۔ مسجد کا احترام کے خلاف ہے۔ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے، ہم اپنے اعتبار سے کوئی گھر، کوئی حصہ، کوئی آفس، کوئی دکان کہ جہاں پر ہم کو سہولت ہو سکتی ہے وہاں انتظام کریں۔ مسجد میں ایسے انتظامات نہ ہوں۔ جماعت آتی ہے، وہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، وہ کہیں جا کر پکا نہیں سکتے، کسی اور جگہ جا کے کھا نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ مسجد میں کھانا پکائیں اور کھائیں۔ باقی جو مقامی احباب ہیں ان کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مسجد کے احترام کو پامال کر کے وہ اپنے فنکشن کو، اپنے پروگرام کو مسجد میں انجام دیں۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔